اب اس کے بعد یہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت نیت ہو، اور نیت کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ دیتے وقت نیت کر لیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی آدمی آیا اور آپ کا اندازہ یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ لگتی ہے، تو آپ نے اس کو رقم دیتے ہوئے نیت کر لی کہ یہ زکوٰۃ میں آپ دے رہے ہیں، تو اس طریقے سے وہ زکوٰۃ میں وہ رقم شامل ہو جائے گی اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ہر وقت آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا، اگر آپ نے زکوٰۃ کی رقم الگ سے کسی جگہ میں رکھی ہوئی ہے اور آپ نے یہ اس نیت سے اس کو وہ رقم رکھی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ اس میں سے دیتے جاتے ہیں، تو ہر وقت بے شک آپ کے ذہن میں نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ رقم الگ کرتے ہوئے آپ نے یہ نیت کی تھی کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تو پھر ہر وقت جو ہے وہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو الگ نہیں کیا تھا اور دیتے وقت بھی آپ کی نیت نہیں تھی، کوئی بندہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو 5,000 روپے دیے اور آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یہ زکوٰۃ ہے، بعد میں کیا آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ میں آپ اس کو شامل کر دیں؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ وہ رقم اگر جس بندے کو آپ نے دیے ہیں اگر وہ استعمال کر چکا ہے اور وہ پیسے اس کے پاس ختم ہو چکے ہیں، اب آپ یہ نیت نہیں کر سکتے کہ اس کو زکوٰۃ میں شامل کر لیں، لیکن اگر وہ رقم اس کے پاس ابھی موجود ہے تو اب بھی آپ نیت کر سکتے ہیں کہ اس کو اس میں شامل کر لیں، زکوٰۃ میں شامل کرنے، اس طریقے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو نیت ضروری ہے، یا تو رقم دیتے وقت نیت ضروری ہے اور یا الگ کرتے ہوئے نیت ضروری ہے۔ تو ایک شرط تو یہ، دوسری ایک اہم شرط ہے جس پر آگے بھی بات ہوگی کہ اس کو مالک بنا دیا جائے، مالک بنانا ضروری ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں؟ مصرف زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ کس شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کے لیے ہر کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی پر خود زکوٰۃ لازم ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ تو خود اس پر زکوٰۃ لازم ہے، وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ صرف مستحقین کو دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کا مستحق وہ آدمی ہے، اس کو بھی غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کوئی بندہ یتیم ہے اور اس کی یہ تفصیلات ہیں، یا کوئی بیوہ ہے، بیوہ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یتیم ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اصل فرق یہ ہے کہ کیا اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ تو نصاب کی وضاحت ہو گئی، جو آدمی صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے، اور جو آدمی صاحب نصاب ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ لیکن یہاں پر ایک چیز کا اضافہ کریں گے اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے، ایک وہ نصاب ہے جس کی وجہ سے آپ پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جس میں صرف 4 چیزیں شامل کریں گے: سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت۔ ایک وہ نصاب ہے جس کے بعد آپ کے لیے زکوٰۃ لینا ناجائز ہو جاتا ہے، اس میں ان 4 چیزوں کے ساتھ ایک 5ویں چیز بھی شامل کریں گے، اور وہ ہے ضرورت سے زائد سامان۔ اس لیے اگر کسی کے پاس یہ 4 چیزیں اور اس کے ساتھ 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان، تو اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد کپڑے ہیں جو کہ سال ہر سال استعمال نہیں ہوتے، ضرورت سے زائد برتن ہیں، ضرورت سے زائد گاڑی ہے جو کہ استعمال بالکل نہیں ہوتی، ضرورت سے زائد مکان ہے جو بالکل استعمال میں نہیں آتا، تو اس کو بھی شامل کیا جائے گا اس کے اثاثہ جات میں۔ بے شک ضرورت سے زائد سامان پہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی، لیکن زکوٰۃ یعنی کسی آدمی کے لیے زکوٰۃ لینا ناجائز ہو، اس کے لیے اس پر یہ بات لازم ہے کہ اس 5ویں چیز کو بھی شامل کیا جائے گا، اور اس میں ان 5 چیزوں کو ملا کر اگر وہ، جیسے کہ آج کل کے حساب سے میں نے 1,39,000 بتایا، تو اگر یہ 5 چیزیں ملا کر اگر وہ 1,39,125 غالباً رقم ہے، اس کے مطابق اگر وہ اتنی رقم اس کے پاس اکٹھی ہو جاتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس معنی میں کہ اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ تو اس لیے مالدار کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور کسی ایک آدمی کے صاحب نصاب ہونے سے دوسرا آدمی صاحب نصاب شمار نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی پر زکوٰۃ نہ لگتی ہو، شوہر پہ زکوٰۃ لگتی ہو، یا اس کا الٹا ہو سکتا ہے کہ باپ پر زکوٰۃ نہیں لگتی ہو اور اس کے بیٹے پر زکوٰۃ لگتی ہو، تو ان دونوں کا الگ الگ حساب کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہوں، فقراء اور مساکین ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے جن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، اس میں ایک شرط تو یہ بتائی گئی کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، کسی کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کچھ رشتہ دار ایسے ہیں
جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جس میں جن کے ساتھ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح جن کے ساتھ ولادت کا رشتہ ہو، ولادت کا رشتہ یعنی باپ، دادا، نانا، اسی طرح والدہ، دادی، نانی، ان کو نہیں دے سکتے، اسی طرح نیچے کے رشتہ دار بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچی کو، پھوپھی کو، خالہ کو، ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صرف میاں بیوی اور جن کے ساتھ ولادت کا رشتہ ہو ان کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ آل رسول میں سے جو ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ صرف آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم نہیں ہے بلکہ تمام بنو ہاشم کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ، ان کے والد گرامی کا نام عبد المطلب، ان کے والد گرامی کا نام ہاشم، تو بنو ہاشم جن میں سے عبد المطلب کے سارے اولاد شامل ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نسل میں سے جو عباسی ہیں ان کو نہیں دی جا سکتے، ابو طالب کے نسل میں سے جو چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس نسل میں سے ہو جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ سے ہے، یا باقی بنو عقیل یا ان سب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ صرف آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام بنو ہاشم کے لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب اور رشتے کی وجہ سے ان کو یہ عزت اور احترام حاصل ہے کہ چونکہ زکوٰۃ کے ذریعے مال کی پاکی ہوتی ہے اور یہ مال کی ایک طرح سے میل کچیل ہے، تو یہ اس پاک خاندان کو نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی بنو ہاشم میں سے غریب ہے تو اس کے ساتھ نفلی صدقات کے مد میں تعاون کرنا چاہیے، واجبی صدقات ان کو نہیں دیے جا سکتے، زکوٰۃ، کفارہ، نذر، یہ ان کو نہیں دیے جا سکتے۔ اسی طرح کافر کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کے علاوہ باقی نفلی صدقات کافر کو بھی دیے جا سکتے ہیں اور بنو ہاشم کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ان مصارف میں جو بات لازمی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ مالک بنایا جائے، اس کو تملیک کہا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو باقاعدہ مالک بنایا جائے۔ اگر اس کو مالک نہیں بنایا جاتا، مالک نہیں بنایا گیا تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے مسجد میں کی تعمیر میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، اس لیے کہ باقاعدہ کسی فقیر کو مالک نہیں بنایا گیا۔ کسی مدرسے کی تعمیر میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، کسی اسپتال کی تعمیر میں آپ زکوٰۃ نہیں لگا سکتے، اس کو کسی رفاہ عامہ کے کام میں نہیں صرف کر سکتے۔ اس سے آپ نے کوئی کولر لگا دیا یا کوئی مشینری خرید لی جس سے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ باقاعدہ کسی کو مالک نہیں بنایا گیا۔ یا آپ نے کسی کو سروس پرووائڈ کی، کوئی سروس اس کو فراہم کی، تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس کے لیے باقاعدہ ضروری ہے کہ آپ اس کو رقم دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کی فیس ہے 3000 روپے، آپ نے کسی ایک مریض کا علاج مفت کر دیا تو 3000 کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ 3000 اس مریض کو دے دیں، وہ مالک بن جائے، بے شک وہ بعد میں آپ کو فیس کی شکل میں واپس کر دے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن کوئی سروس اگر آپ نے اس کو فراہم کی تو اس پہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کسی رفاہ عامہ کے کام میں زکوٰۃ کی رقم صرف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ باقاعدہ اس کو مالک بنایا جائے اور اس کو تملیک کہا جاتا ہے۔ تو جو ایسے خیراتی ادارے ہوتے ہیں جیسے دارالایتام جہاں پہ یتیم ہوتے ہیں، یا کوئی مدرسہ ہے جہاں پہ بچے پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ جب آپ زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں، چونکہ اس رقم کو انہی کے اس میں ضروریات میں صرف کیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے وہ مالک بن جاتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اور یا اس ادارے کے سربراہ کو ان کی طرف سے وکیل بنایا گیا ہوتا ہے، تو جیسے ہی آپ اس یتیم خانے کے سربراہ کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ ان کی طرف سے وہ مالک بن جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ باقاعدہ اس کو مالک بنایا گیا۔ تو اس کے لیے تملیک ضروری ہے کہ باقاعدہ اس کو مالک بنا دیا جائے۔